آیت نمبر 111، آیت نمبر ہے 111۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ صدق اللہ مولانا۔ اس سورت کے شروع میں یہ بات گزر چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کافر سرداروں نے یہ کہا تھا، ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں اگر ہماری ایک شرط اور مطالبہ پورا کر دیا جائے، وہ یہ ہے کہ آسمان سے خط اور چٹھی فرشتے ہمارے نام لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہم پر اصل شکل میں ظاہر ہوں، وہ بتلائیں، ہمارے نام خط ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، فرشتے جس کو اصل شکل میں نظر آ جائے نا، پھر ہم اس کو چھوڑا نہیں کرتے، وہ آخری وقت میں یاد آتے ہیں۔ اگر ہم فرشتے اتار بھی دیں، یہ آنکھوں سے دیکھ بھی لیں، پھر بھی یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، چونکہ ان کا مقصد ایمان لانا نہیں ہے۔ جو بندہ کسی کام کرنے میں سنجیدہ نہ ہو، کچھ بھی کر لیا جائے۔ لہٰذا پہلی بات قرآن کریم نے اللہ کے نبی سے یہ فرمائی، جن لوگوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا۔ کل کے جمعے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کتنی ہے؟ صحیح احادیث بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ خود فرما رہی ہیں کہ رخصتی کے وقت میری عمر جو تھی وہ 9 سال تھی۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ بڑے بضد ہیں، وہ کہتے ہیں بخاری مسلم کی ساری روایات غلط ہیں۔ اچھا جی، کیوں غلط ہیں؟ کتنی عمر ہے؟ کہتے ہیں رخصتی کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں، بھائی آپ یہ بخاری مسلم کی روایات کو 1 منٹ میں جھوٹا کیسے قرار دیتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جناب اللہ کے نبی کا دفاع کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی کا دفاع کرنا ہے، چونکہ اگر عمر 9 سال ہو تو اعتراض بنتا ہے، حضرت عائشہ کی عمر 18 سال ہے، بھائی کیا ہے 18 سال۔ اب دوسروں کی زبان بند کرنے کے لیے حضرت عائشہ کی عمر 18 سال بناتے ہوئے صحیح احادیث کا بھی انکار ہو گیا، اور جن لوگوں کو راضی کرنا مقصد تھا وہ پھر بھی راضی نہیں ہوئے۔ انہوں نے آگے سے سوال کر دیا کہ جس شخص کی عمر 50 اور 52 سال ہو، اس کو لیے درست نہیں ہے کہ 18 سال والے سے شادی کرے۔ اب جاؤ کہاں جاؤ گے؟ چونکہ ان کا مقصد کیچڑ اچھالنا تھا، کوئی سنجیدہ سوال کرنا۔ اگر حضرت عائشہ کی عمر شادی کے وقت 50 سال بھی ثابت کر دی جائے، وہ اگلا اعتراض کر دیں گے کہ جی اتنی شادیاں کیوں کی، اتنی شادیاں کیوں کی؟ تو آپ چونکہ جس شخص کا مقصد ضد ہو
آپ بھائی کبھی بھی اس کو سمجھا نہیں سکتے۔ دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ جی آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، قیامت آنی ہے، اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہمارے باپ دادوں میں سے کسی ایک کو زندہ کر کے دکھا دیں۔ اللہ کے نبی سے کیا کہتے تھے؟ چلو ہمارے نہیں، ہم سب کے جو دادا ہیں قصی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دادوں میں سے ہیں، عبد مناف بن قصی، آپ قصی کو زندہ کر دیں۔ اگر قصی زندہ ہو جائیں تو ہم مان لیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ قصی کیا سارے انسانیت بھی ان کے سامنے زندہ کر دی جائے پھر بھی مانیں گے نہیں، چونکہ مقصد ان کا ماننا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا یہاں وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، ہر چیز ہم ان کے سامنے حاضر کر دیں تو یہ نہیں مانیں گے۔ یہاں ذہن کہتا ہے یار شاید مان ہی جاتے۔ بھئی کیسے مان جاتے؟ چاند کے 2 ٹکڑے ان کے سامنے نہیں ہوئے؟ کیا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ سے دعا مانگ کر پہاڑی کے 2 ٹکڑے کر کے بھائی اس کے اندر سے اونٹنی نکلی کہ نہیں نکلی؟ اور کئی مہینوں تک اونٹنی قوم سمود میں رہی اور ساری قوم اس کا دودھ پیتی رہی، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ عیسیٰ علیہ السلام قبر سے مردہ کو کھڑا کرتے سب کے سامنے اور اس سے خیر خیریت پوچھ لیتے، مادرزاد نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے۔ اسی پچھلے پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات گزرے، لوگوں نے سارے دیکھے، بھائی ان کو مان لیا نہیں۔ میدان بدر میں حضور علیہ السلام کے معجزات دیکھے، احد میں معجزات دیکھے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے، پتہ نہیں کیا کچھ دیکھا۔ کیا ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں موجود کنکریوں کو بولتا نہیں سنا تھا؟ کیا ان لوگوں نے درختوں کو نہیں دیکھا؟ ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے درخت کو اشارہ کیا، درخت قریب آیا، اس نے سایہ کیا، آپ کو سلام کیا۔ تو جناب اتنے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائے، چونکہ ان کا مقصد ایمان لانا نہیں ہے۔ دوسری بڑی اہم بات قرآن نے یہ فرمائی، اللہ کے نبی بعض مرتبہ پریشان اور دکھی ہو جاتے کہ میں ان لوگوں کا خیر خواہ ہوں، یہ پھر بھی میرے دشمن ہیں۔ اور ہر مخلص حق کے علم بردار، ہر سچے اور داعی مومن کو زندگی میں یہ الجھن پیش آتی ہے کہ یہ لوگ مجھ سے دشمنی کیوں کر رہے ہیں، میں تو ان کا خیر خواہ ہوں۔ اس آیت میں قرآن کریم نے اللہ کے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ہر نبی کے دشمن تھے۔ بھائی کیا ہر نبی کے کیا تھے؟ یہاں قرآن نے بالکل لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے، انسانوں میں سے بھی شیاطین میں سے بھی۔ کیوں بنائے؟ اس لیے کہ اس دنیا میں خیر اور شر، سچ اور جھوٹ اکٹھا چلتا ہے، اسی لیے یہ زندگی آزمائش ہے۔ ہر نبی کے دشمن تھے، شیاطین میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی۔ اے اللہ کے نبی آپ کے بھی دشمن رہیں گے، قیامت تک جو بندہ بھی حق کا پیغام لے کے اٹھے گا اس کے حق ہونے کی ایک نشانی یہ ہوگی آیا اس کے کوئی دشمن ہے یا نہیں۔ اگر اس کے دشمن کوئی بھی نہیں ہے تو وہ حق نہیں ہے، چونکہ حق کہتے اس کو ہیں جس کے مد مقابل بھائی کیا ہو؟ باطل۔ سچ کہتے اس کو ہے جس کے مقابلے میں کیا ہو؟ جھوٹ ہو۔ جس سچ کے مقابلے میں جھوٹ ہے ہی نہیں، وہ سچ کہاں سے آ گیا؟ سچ اپنا مد مقابل رکھتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ آپ اس سے پریشان نہ ہو، یہ شیطانی قوتیں ایک دوسرے کی مدد کریں گی، اور یہ ایسے قرآن نے یہاں کہا زخرف القول غرورا، یہ بڑی خوبصورت باتیں دھوکے اور فراڈ کے لیے کریں گے۔ ان کا کام ہے کہ سچائی کا راستہ مکاری سے روکنا،
اور بھائی قرآن کریم نے، ذرا میری بات سننا ہے غور سے، قرآن نے یہاں ایک بات کہی ہے کہ باطل اور غلط لوگ ہمیشہ زخرف القول، خوبصورت باتوں کے ذریعے، خوبصورت عنوان، ایجنڈے، اس کے ذریعے ہمیشہ حق کا راستہ روکیں گے۔ آپ صرف پاکستان کی تاریخ دیکھ لیجئے، حقوق نسواں، عنوان کیا ہے؟ حقوق نسواں۔ ہمارے یہاں ہر بندہ کھڑا ہوتا ہے، روٹی کپڑا مکان بہترین عنوان ہے، تبدیلی اعلیٰ ترین عنوان ہے، معاشی ترقی بہترین عنوان ہے، تعلیمی اصلاحات، IMF سے پیسہ لے رہے ہیں جی، تعلیمی اصلاحات آئی ہیں، ان تعلیمی اصلاحات میں وہ سارے اپنے ایجنڈے بھائی شامل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اور مشرف دور میں تصوف کا نام، جو صدیوں سے مسلمانوں کا ورثہ ہے، تصوف، نئے نئے پیر متعارف کروانے کی کوشش کی، نئے نئے پیر متعارف کروانے کی، اور چودھری شجاعت کو ایک مشائخ کی اس کا سربراہ بھی بنا دیا، جن کو خود پتہ نہیں تصوف کیا ہے، مشائخ کیا ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے، سود ہے، سودی اسکیمیں بڑے اعلیٰ اعلیٰ عنوان کے ساتھ آتی ہیں، خوشحالی، خود کفالت، پوری سودی اسکیم آئی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ خود کفالت۔ آپ کا اپنا کاروبار، اپنا سرمایہ، یہ میں نے کافی سارے عنوان آپ کو گنوا دیے جو ہمارے یہاں یہ ڈرامہ ہوتا رہتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ بات 1400 سال پہلے فرما دی، شیطانی قوت زخرف القول، زخرف سونے کو بھی کہتے ہیں اور خوبصورت چیز کو بھی کہتے ہیں، زخرف القول وہ بات جس کے اوپر ماشاءاللہ بڑی ملمہ سازی کی ہو۔ وہ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ بدبخت گوبر کے اوپر چاندی کا ورق لگا کے پیش کرتے ہیں۔ گوبر کے اوپر بھائی کیا لگاتے ہیں؟ چاندی کے ورق، ہیں بڑی اعلیٰ اسکیمیں، لیکن پیچھے سارا سود، گندگی، غلاظت۔ یورپ نئے سے نئے خوبصورت عنوان لے کر اظہار رائے کی آزادی، عنوان کتنا خوبصورت ہے کہ ہر بندے کو اپنی رائے دینے کا بھائی کیا ہے؟ آزادی اظہار رائے، عنوان بڑا خوبصورت ہے۔ اندر کیا ہے؟ انبیاء کی توہین، اندر کیا ہے؟ دین کا مذاق اڑانا، اندر کیا ہے؟ مسلمانوں کے شاعر کا مذاق اڑانا۔ عنوان خوبصورت اور پیچھے زہر، جیسے وہ ہندو کے بارے میں ہے نا، منہ پہ رام رام اور بغل میں وہی عنوان ہے۔ قرآن نے کہا زخرف القول غرورا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب ان کا کام ہے یہ چالیں چلنا، ان کو چلنے دیجئے، ان کے خوبصورت عنوانوں کا شکار بے دین لوگ ہی ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے وہ کبھی بھی اس کا شکار نہیں ہو سکیں گے۔ یہ آپ کے مد مقابل رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، سازشیں کریں گے، اچھے اچھے عنوان لائیں گے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ بس آپ ایک بات ذہن میں رکھیے، اللہ جل جلالہ نے جو کتاب آپ پر اتاری ہے، بس آپ اسی کتاب کو حکم اور فیصلہ کرنے والا بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا گیا، آپ اور ہمارے درمیان جو جھگڑا ہے، ہم کسی بندے کو فیصلہ کرنے والا بنا لیتے ہیں۔ اچھا جی بناؤ، کس کو بنانا ہے؟ مکہ والوں نے کہا ہماری طرف سے ولید بن مغیرہ کو بنا لو، یا عروہ بن مسعود کو بنا لو۔ تیسری رائے مکہ والوں نے یہ دی کہ یہودی جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں، ان کو ہمارے درمیان فیصلہ بنا، یہودی علماء کو بلا لو، وہ ہماری بھی سن لیں، اللہ کے نبی آپ کی بھی سن لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جناب آپ کی بھی سن لیں، ہماری بھی سن لیں، اگر وہ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم مان لیں گے۔ یعنی نبوت کا فیصلہ پنچایت میں ہو رہا ہے، نبوت کا فیصلہ کہاں ہو رہا ہے؟
قرآن کریم نے حضور سے فرمایا اللہ کے علاوہ آپ کو کسی فیصلے کی ضرورت نہیں، نبی جی پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا آپ کی نبوت کو زمین و آسمان مانیں گے، ایک وقت آئے گا آپ کی نبوت کو ساری دنیا مانے گی، ایک وقت آئے گا آپ کی نبوت کو ساری دنیا مانے گی۔ ہم نے جو کتاب اتاری ہے وہی سب سے بڑی پنچایت اور عدالت ہے، یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اس لیے ان کی کسی بات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے اللہ کا فیصلہ ہے، یہ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے آپ کے اللہ کے فیصلوں کو تبدیل کرنے کی، لیکن کبھی بھی تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ٹوک ہم بھاگے جاتے ہیں، کبھی اقوام متحدہ کی عدالت میں، کبھی OIC کی اجلاسوں میں، کبھی عالمی برادری کے دروازے پر۔ بھائی کہاں کبھی وہ ہمارے ساتھ ایسے ایسے چکر کرتے ہیں۔ قادیانی عالمی عدالت میں چلے گئے، بھائی سننا ڈرامہ ہے، آج سے کوئی 32-33 سال پہلے قادیانی عالمی عدالت میں گئے، جی پاکستان میں ہمارے حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور عالمی عدالت نے پاکستان کو طلب کیا۔ پاکستان میں ریاستی موقف پیش کرنے کے لیے جو وکیل عالمی عدالت میں بھیجا، اس وکیل کے قادیانی ہونے کا ان کو پتہ اس دن چلا جس دن وہ پاکستانی موقف لکھ کر عالمی عدالت میں جمع کروا چکا تھا۔ قادیانی ہمارے مد مقابل ہے، مدعی ہیں، ہم مدعا ہیں۔ مدعا علیہ کی طرف سے جو بندہ وکیل بنا کر بھیجا گیا وہ خود اندر سے کیا ہے؟ قادیانی۔ ان کو پتہ اس وقت چلا جس وقت وہ سارا کیوں خباثت کے تحت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ نے کسی عدالت میں نہیں جانا۔ اگر بھائیو آپ کو آئے گی آیت نہیں سمجھ آ رہی ہے، میں دوسری مثال دے دیتا ہوں۔ افغانستان کے طالبان کسی عالمی فورم پر گئے، عالمی عدالت میں گئے، اقوام متحدہ کے دروازے پر گئے، کسی ملک کے دروازے پر گئے، انہوں نے کہا تمہاری ایسی تیسی ملا نے کہا ہمارا ڈنڈا فیصلہ کرے گا، نہیں جاتے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دروازے پر جاتے ہیں، جہاد کریں گے، کوئی اقوام متحدہ نہیں، بھاگو ادھر سے۔ انہوں نے 15 سال یکسو ہو کے جہاد کا جھنڈا بلند کیا اور کہا جہاد کریں گے، کسی کے پاس نہیں جائیں گے۔ بس ملا عمر وصیت کر کے گئے تھے، ملا عمر یہ کہہ کے گئے تھے کہ کسی عالمی فورم پر نہیں جانا، یہ سب ان کے۔ جس وقت ان کے سامنے رکھا گیا نا کہ یہ جو شیخ اسامہ والا مسئلہ ہے آپ اقوام متحدہ میں آ جائیں، اس نے کہا اقوام متحدہ کیا ہوتی، وہ تو خود ان کی لونڈی ہے، ہم نہیں جاتے۔ اور پھر ایک وقت آیا جب پورا یورپ طالبان سے مار کھا کھا کے سامنے جھک گیا، جب انہوں نے دیکھا کہ مار مار کے طبیعت صاف کر دی، اب آؤ جی اب مذاکرات کرو، ہماری شرائط پر مذاکرات ہوں گے چونکہ ہم فاتح ہیں۔ جس وقت مذاکرات کا پہلا دور قطر میں چلا نا، تو انہوں نے لسٹ رکھی پوری کہ جی ان شرائط پر مذاکرات ہوں گے۔ طالبان کے نمائندہ ملا عبدالغنی برادر نمائندہ تھے، ان کے سامنے ان کی شرائط پڑھ کے مسکرائے، سب کے سامنے مسکرا کے کہا جناب تم فاتح ہو یا ہم؟ اگر تم ہو تو چلو دوبارہ میدان میں 2-4 سال اور لگا لیتے، 2-4 سال اور۔ فاتح کون ہے؟ اب اگلے وفد کو بات نہ آئے، انہوں نے کہا جی جب فاتح ہم ہیں تو شرائط ہم نے پیش کرنی ہے، تم نے نہیں کرنی۔ اگر تم نے پیش کرنی ہے، تم فاتح ہو تو چلو 3 سال آؤ افغانستان کے میدان میں۔ 3 دن تک اس پر بات اٹکی رہی، اگر یہ پہلے متعین کرو جیت کون رہا۔ سب سے پہلے یہ بات لکھوائی کہ فاتح تم ہو، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی ہم فاتح ہیں، شرائط فاتح کی ہوتی ہیں، مفتوح کی نہیں ہوتی، ہماری یہ شرط۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے ہمارے ملک سے نکلو گے، اگلی بات پھر کریں گے۔ دوسری شرائط یہ ہے ہمارے ملک کے اسلامی معاملات میں مداخلت نہیں کر۔ اپنی شرائط رکھی، کیا رکھی؟ رسول اللہ، یہ بھائی یہ اصول قرآن سے سمجھ میں آ رہے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں نکال رہا۔ قرآن کہہ رہا فغیر اللہ ابتغی حکما، نبی جی اللہ کے علاوہ کسی اور کو فیصلہ کرنے والا نہیں بنانا۔
باقاعدہ اللہ کے نبی کے سامنے یہ مطالبہ رکھا، ہمارا اور آپ کی جو کشمکش ہے اس میں ولید بن مغیرہ بدبخت کو، عروہ بن مسعود کو، فلاں فلاں کو، یہودی علماء کو آپ فیصل بنا لیتے۔ قرآن نے فرمایا نہ، آپ کا فیصلہ آپ کا رب کرے گا جس کے فیصلے کو کبھی بھی کوئی تبدیل ہے۔ اچھا بھائی، آج 1500 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے کسی عدالت کی ضرورت ہے؟ یہ ہے اللہ کے اللہ فرمائے نہ کسی کے دروازے پر نہ جاؤ، ہم خود آپ کی سچائی کو دنیا کے سامنے ثابت کر دیں گے۔ اس لیے فرمایا، ذرا الفاظ دیکھیے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، انہوں نے پہلا مطالبہ کیا تھا فرشتے آئیں، قرآن نے فرمایا فرشتے آ بھی جائیں پھر بھی نہیں مانیں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج بھی دیں۔ دوسرا مطالبہ کیا تھا؟ ہمارے سامنے مردوں کو زندہ کر دو۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور فرشتے ان سے باتیں بھی کرنے لگ جائیں۔ دو، نمبر 3 فرمایا نبی جی ہر چیز ان کے سامنے زندہ کر دیں پھر بھی نہیں مانیں گے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم جمع کر دیں ان کے سامنے ہر چیز قبولاً سامنے، ما کانوا لیؤمنوا، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ہاں، الا ان یشاء اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ولکن اکثرهم یجہلون، چونکہ ان میں سے اکثر جاہل ہیں۔ ان میں سے کیا ہے؟ اکثر۔ دوسری بات، اللہ کے نبی کو کبھی کبھار یہ شکوہ ہو جاتا میرے ساتھ دشمنی کیوں کرتے ہیں، میں تو ان کا خیر خواہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی کو یہ بتا دیا گیا، اللہ کے نبی کو یہ بتا دیا گیا جناب آپ جس راہ پر چلے ہیں اس راہ پر دشمن ہونا ضروری ہے۔ بھائی وہ بات ذرا تازہ کرو جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماموزاد یا چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی۔ بھائی کس کے پاس لے کے گئی؟ ورقہ نے ساری بات سن کر کیا کہا تھا؟ بھتیجے ایک وقت آئے گا تجھے مکہ سے نکالا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہ آئے، چونکہ اللہ کے نبی کب سے مکہ رہ رہے ہیں اور حضرت اسماعیل سے۔ حضور کو تعجب ہوا کہ یہ شہر تو آباد ہی میری ماں حضرت ہاجرہ نے کیا ہے، یہ شہر آباد کس نے کیا ہے؟ یہ تو آباد ہی میرے باپ دادے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل نے کیا، مجھے نکال دیں گے؟ تو آگے سے ورقہ نے کیا کہا؟ ورقہ نے کہا تھا بھتیجے یہ جو تیرے اوپر فرشتہ آیا ہے، جس پر بھی آیا ہے اس کو اپنی قوم سے نکالا گیا ہے، اس سے دشمنی کی گئی ہے۔ اور پھر ورقہ نے ٹھنڈا سانس لیا، کاش، چونکہ ورقہ کا اثر و رسوخ بہت تھا۔ ورقہ نے کہا بھتیجے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جس وقت تیرے اوپر یہ مشکل وقت آئے میں تیرا ساتھ دوں۔ تسلی دی، اور اتفاق سے تیسرے دن ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ تیسرے دن بعد کیا ہو گیا؟ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے حضرت خدیجہ نے پوچھا تھا اللہ کے حبیب ورقہ کا کیا بنے گا؟ ورقہ یہ بات کہنے کے تیسرے دن بعد فوت ہو گئے۔ حضور نے فرمایا میں نے خواب میں ورقہ کو جنت میں دیکھا کہ وہ سفید لباس پہن کر پھر رہے، وہ سفید لباس پہن کر۔ تو ورقہ نے کہا بھتیجے تجھے یہاں سے نکالا جائے گا، تیرے ساتھ دشمنی کی جائے گی، چونکہ یہ وہی والا فرشتہ جس پر بھی آتا ہے اس کو بڑی دشمنیاں دیکھنی پڑی ہیں۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں حق ہوتا ہی وہ ہے جس کو ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے۔ اس لیے دیکھیے ذرا قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اسی طرح ہم نے بنا دیے لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہر نبی کے دشمن۔ بھائی سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ ہر نبی کے کیا دشمن؟ اس لیے مخالفتوں سے مسلمان نہ گھبرائے۔ وہ دشمن شیاطین الانس والجن، انسان شیطان بھی ہو سکتے ہیں اور جن شیطان بھی ہو سکتے ہیں۔ آگے یوحی بعضهم الی بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کی خوب مدد کرتے ہیں۔ یوحی کا معنی یہاں وحی کا لفظ شیطان کے لیے بھی بولا گیا، یہاں وحی کا لفظ شیطان کے لیے بھی، وہ خفیہ چالیں چلتے ہیں۔ زخرف القول، بڑے خوبصورت باتیں، غرورات دھوکے کے لیے کریں گے۔ اسی کے میں نے بہت سے عنوان ابھی آپ کے سامنے بیان کیے
کہ ہمارے یہاں کون کون سے خوبصورت عنوان گھڑے جاتے ہیں، مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کے رب چاہیں، مَا فَعَلُوهُ، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، فَذَرْهُمْ، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، جو حرکتیں وہ کرتے ہیں کرنے دیں، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، ہاں مائل ہو جائیں گے ان کی طرف صرف ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان پریشان نہ ہو، ان خوبصورت عنوانوں کی طرف بے دین ہی مائل ہوں گے۔ وَلِيَرْضَوْهُ، وہی اس کو پسند کریں گے، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، یہ جو کچھ کمائی کرنا چاہتے ہیں، مقترفون، آپ ان کو کرنے دیجئے، جو کچھ یہ سرمایہ اکٹھا کریں کرنے دیجئے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو فیصلہ کرنے والا بنانا چاہتے ہیں؟ نانا نبی جی ایسا نہیں کرنا، اللہ کے نبی تو کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، مجھے اور آپ کو کہا کہ اللہ کے دشمنوں کے فیصلوں پر نہ رہنا۔ بھائی سننا ذرا، 70 سالوں سے کشمیر کا فیصلہ ہم کن سے کروانا چاہ رہے ہیں؟ بھائی کس سے کروانا چاہ رہے ہیں؟ اقوام متحدہ سے ہو گیا؟ 70 سال نہیں، 100 سال بھی لگے رہے، لے لینا اقوام متحدہ کا فیصلہ۔ ہم اپنے مسائل کا، پاکستان کے بہت سے مسائل عالمی فورم پر پڑے ہیں جی، پڑے رہے، قیامت تک پڑے رہیں گے، چونکہ یہ جو اس وقت پوری دنیا کے عالمی فورم ہیں، یہ مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ تو مسلمانوں کو دا لگانے کے لیے۔ وَهُوَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، کیا آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو فیصلہ کرنے والا بنانا چاہتے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ اس اللہ نے آپ کے اوپر تفصیل سے کتاب نازل کر دی ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، باقی ایک رائے یہ بھی آئی تھی کہ یہودیوں کو فیصلہ کرنے والا بنا لو، فرمایا والذین، وہ لوگ آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یعلمون، اچھی طرح جانتے ہیں، انہ منزل من ربک، کہ یہ قرآن تیرے رب ہی کی طرف سے پوری سچائی کے ساتھ اتارا گیا ہے، ان کو پتہ ہے۔ فلا تکونن من الممترین، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ وتمت کلمۃ ربک، تیرے رب کے فیصلے مکمل ہو چکے، صدقاً وہ سچے بھی ہیں، وعدلاً اور انصاف پر بھی مبنی ہیں، لا مبدل لکلماتہ، تیرے رب کے فیصلوں کو کوئی تبدیل نہ کر سکے گا، وہو السمیع العلیم، اس سے بڑھ کر کوئی سننے والا اور جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔